يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و ثنا کے بعد انتہائی والدین کے احترام سبھی کے احترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26واں سپارہ سورہ فتح، اس کے ایک رکوع کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اے مالک مولا میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما۔ ارشاد ہوتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، پس اتارا اس نے ان پر اطمینان کو، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بطور انعام انہیں قریبی فتح بخشی، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت ساری انہیں غنیمتیں بھی عطا کی گئی جن کو وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ زبردست بڑا اور دانا ہے۔ اسلامی سال میں ذوالحجہ کو خصوصی اہمیت و افضلیت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایثار و قربانی کے بے شمار واقعات رونما ہوئے، اور اسلام کی بنیاد قربانی پر ہے۔ اس ماہ مبارک میں داماد رسول جامع قرآن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو آپ نے جامع شہادت فرمایا۔ اسی مناسبت سے آج جمعہ المبارک کی یہ مختصر نشست کے اندر آپ کے فضائل و مناقب اور شہادت کے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان عظمت و رفعت کے روشن ماہوارے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحابی کالنجوم، میرے صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے تم جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کی صفات اور کمالات کا عکس تھے۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ضد جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ حصار محمد است۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب بھی کسی صحابی کا ذکر کریں گے ان کی شخصیت کا ایک خالص اور مخصوص پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔
ایک غالب پہلو اور مخصوص عمر کے سامنے آیا۔ مثلا آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے تو آپ کی شرافت اور صداقت کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے تو آپ کے جاہ و جلال، عدالت اور ذاتی وجاہت کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ذکر کریں گے، آپ کی جرأت، بہادری اور شجاعت کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ اور اگر عثمان ذوالنورین کا ذکر کرو گے تو آپ کی ضرب الفسر، شرم و حیا اور سخاوت کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ حضور کے ہر صحابی کی کیا بات، حضور کے جملہ صحابہ کرام کی کیا بات، جنہوں نے حضور کو ایک نظر سے دیکھا ان کی کیا بات۔ یا صحابہ تو ایک صحابہ، جس دھرتی پہ صحابہ چلے ان بزرگوں کو ہمارا سلام۔ آخر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے کا آزاد جسے مل جائے چھوٹی بات ہے۔ آج جو ایک مرتبہ سرکار کے روزہ پاک کو دیکھ لے، سرکار فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہ شفاعتی، اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جس نے حضور کی قبر اطہر کو دیکھا اور جس نے حضور کو دیکھا، رخ بطحا کو دیکھا، واللیل زلفوں کو دیکھا، زاغ البصر کی نین کو دیکھا، حامیم کے کنڈل دیکھے، یعنی حضور کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، کس طرح اپنے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتے ہیں، ان ادا کو دیکھا، یعنی سبحان اللہ۔ تو سرکار کے تمام صحابہ اکرام کی کیا بات، تو بات ہو رہی ہے سرکار کے داماد جامع قرآن سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کا نام اس میں گرامی عثمان ابن عفان ہے، اور آپ کے دادا کا نسب اس طرح ہے، ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قریشی، بنو امیہ خاندان سے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام عروہ بنت قریش، اور آپ حضور کی پھوپھی صاحبہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریش، جن کی والدہ ام حکیم بنت عبد المطلب ہے۔ والد کی طرف سے آپ حضور علیہ السلام کے چوتھے دادا جان حضرت عبد المناف رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ حضور کی پھوپھی صاحبہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ اسلام لانے سے قبل بھی بڑے مالدار، بڑے سخی اور تجارت پیشہ تھے۔ آپ واقعہ فیل کے بعد 6 سال اور نبوت نبوی کے 47 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ اس کی علماء کرام نے 2 وجہ بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں آپ کے یکے بعد دیگرے نکاح میں عطا فرمائیں۔ حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشادہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور دوسری وجہ مفسرین علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ از حد سخی تھے۔ آپ کی 2 ثقافتیں تھیں، ایک اسلام لانے سے قبل اور ایک اسلام لانے کے بعد، تو اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی پوری عادات سے منزہ اور مبرہ تھے۔ آپ فطری طور پر انتہائی پاک دامن، عفیف اور پارسا تھے۔ آپ کو جھوٹ سے از حد نفرت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی نہ تو کبھی آپ نے شراب پی اور نہ ہی کبھی بدکاری، بے حیائی اور برے کاموں کا ارتکاب کیا، جبکہ عرب ان چیزوں کے عام عادی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر آپ
ایمان لائے اور اولون سابقون فی اسلام میں ہیں، آپ ان 39 میں سے ایک ہیں جو حضور پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم حضور پر ایمان لائے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ نے 40 کا حصہ مکمل کیا۔ آپ خشیت الہی سے اکثر روتے رہتے تھے، اکثر اشک بہا رہتے تھے۔ قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا، آپ پہ گریہ ازاری طاری ہو جاتے، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگ جاتے۔ لوگوں نے اس رونے کی وجہ جب آپ سے پوچھی تو فرمایا میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس میں آدمی کو راحت اور سکون کامیابی ملی تو باقی مراحل میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، اور اگر اس میں دشواری ہوئی، مشکل ہوئی تو پھر باقی مراحل میں بھی مشکل اور دشواری پیش آئے گی۔ حضور سے بے حد محبت کرتے تھے، ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، اکثر مال کے ذریعے بارگاہ مصطفیٰ میں تحائف بھیجا کرتے تھے، اور حضور کی سنتوں کے بڑے ماننے والے تھے، متبع سنت تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر تشریف لے گئے، پانی طلب فرمایا، پھر وضو فرمایا، وضو فرما کر مسکرانے لگے، پھر خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا، کہا پتہ ہے میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا پتہ نہیں کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، خدا جانے یا آپ جانے، ہمیں کیا پتا؟ فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، اسی مقام پر ایک بار آمنہ کے لال تشریف لائے تھے، اسی طرح پانی طلب فرمایا، پھر وضو فرمایا، وضو فرما کے حضور اسی طرح مسکرائے۔ میں تو حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، ہے جی، تیری ہر ادا پہ جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ لیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ کہاں میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ راحت المحبین جو حضرت خواجہ